سوال پوچھا گیا ہے کہ مرد اور عورت کے لیے چوڑی دار پاجامہ وہ ٹائٹ سا جو سکن کے ساتھ چمڑ جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ کہ ایسا کوئی بھی لباس ہو چاہے پاجامے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت یا کسی اور نام سے وہ موسوم اور پکارا جاتا ہو کہ جو جسم کے ساتھ چمٹ جائے اور جس سے انسان کی حیثیت جسمانی جو ہے وہ واضح ہونے لگ جائے، وہ مرد اور عورت کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ فقہا نے اس بارے میں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کوئی بھی کپڑا عورت کے لیے پہننا کہ جس سے اس کے جسم کی حیثیت واضح نہ ہو وہ جائز ہے، لیکن جس سے اس کے جسم کے حصے جو ہے وہ واضح ہونے لگ جائیں اور وہ لباس پہن کر بھی بے لباسی والی صورتحال بن جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو قطار اور قیمتی کپڑے نہ پہناؤ، کیونکہ وہ تو جسم کی صفت کو بیان کرتے ہیں نہ کہ جسم کو چھپاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور اس طرح امام اہل سنت نے جو ہے وہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں کہ چوڑی دار پاجامہ پہننا یہ منع ہے کیونکہ یہ فاسقوں کا طریقہ اور ان کا لباس ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو بوتام لگا کر پنڈلیوں سے چمٹا ہوا سکا لباس بھی یہ اشراف لوگوں کی وضع اور نشانی جو ہے وہ نہیں ہے، یہ بد وضع لوگوں کی کا انداز اور ان کا پہناوا ہے، اس سے لہذا انسان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ بلکہ آپ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ درزیوں کو ایسا کپڑا سینا بھی نہیں چاہیے، چاہے انہیں زیادہ ہی اس کا معاوضہ کیوں نہ مل رہا، وہ انکار کر دیں کیونکہ وہ برائی کے اندر معاون ہو رہے ہیں۔ تو لہذا درزی تک بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس درزی کو بھی اس طرح کا کپڑا نہیں سینا چاہیے۔ اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو جسم سے چپکا ہوا لباس اس کے متعلق بھی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یوں ہی تنگ پاجامے بھی نہ چوڑی دار ہوں، ٹخنوں سے نیچے ہو، نہ خوب چست کہ بدن کی سب وضع واضح ہو، یہ فساق ہے۔ اور ساتر عورت کا یعنی عورت کے لباس کا ایسا چست ہونا کہ عضو کا پورا اندازہ ہو جائے، یہ بھی ایک طرح کی بے ستری ہے، بے پردگی ہے۔ اور پھر آپ نے نیچے جو ہے وہ حدیث پاک بھی جو ہے اس طرح کی نقل کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ آریات کاسیات ہوں گی، یعنی پہنے ہونے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، مردوں کو اپنی جانب متوجہ کریں گی، خود ان کے جانب جو متوجہ کریں گی۔ یہ عورتوں کے لباس کی کیفیت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں، آپ نے کافی ساری تفصیل لکھی ہے کہ فلاں علاقے کا جو لباس پہنا جاتا ہے وہ ناجائز ہے، لکھنؤ میں لوگ لباس اس طرح کا چوڑی دار پہنتے ہیں، تو وہ پاجامہ پینٹ یا پتلون اس طرح کی کوئی لباس، شلوار اس طرح کی کہ جس سے انسان کا جسم واضح ہو وہ پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔